لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر۔ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن بڑے مبارک دن ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں ان کی بڑی عظمت اور بڑی قدر ہے، اور ان دنوں میں کیا ہوا نیک عمل اور کی ہوئی عبادت اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت ہی مقبول، محبوب اور پسندیدہ ہے۔ ایسے مبارک دن رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل سے نصیب فرمائے ہیں۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم ان مبارک دنوں اور راتوں کی قدر کریں، اور ان دنوں اور راتوں کو اللہ کی یاد میں، ان کی عبادت اور ان کی اطاعت میں لگائیں، اور ان دنوں میں گناہوں سے بچنے کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ احادیث مبارکہ میں ان دنوں کی خاص فضیلت آئی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان فضیلتوں کو سنیں اور ان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد بھی ان ایام کے عمل کے برابر نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جہاد بھی ان ایام میں کیے ہوئے عمل کے برابر نہیں، مگر ہاں، وہ شخص جو اپنی جان اور اپنا مال دونوں لے کر اللہ کے راستے میں نکلا اور پھر ان میں سے کوئی چیز بھی بچا کر واپس نہیں لایا، یعنی جان اور مال دونوں اللہ کے راستے میں قربان کر دیے اور شہید ہو گیا، تو اس شخص کا یہ عمل ان ایام میں کیے ہوئے عمل کے برابر ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی عمل ان ایام میں، ان دنوں میں کیے ہوئے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی بات۔ اس حدیث کے اعتبار سے ان 10 دنوں کے علاوہ دنوں میں پڑھی ہوئی نمازیں ان دنوں کی نمازوں کے برابر نہیں ہو سکتی، ان 10 دنوں کے علاوہ دنوں میں رکھے ہوئے روزے ان 10 دنوں میں رکھے ہوئے روزوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح زکوٰۃ، خیرات، صدقہ، تسبیحات، درود شریف اور تلاوت قرآن کریم اور جو بھی نفلی اعمال ان 10 دنوں کے علاوہ دنوں میں کیے جائیں، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنے محبوب اور پسندیدہ نہیں جتنے اعمال اور نفلی عبادات پسندیدہ ہیں جو ان 10 دنوں میں کیے جائیں۔ اب یہاں پہ یہ بات ہے کہ جب عمل محبوب ہوگا، لازمی بات ہے عمل کرنے والا بھی محبوب ہوگا، لہٰذا جو شخص ان 10 دنوں میں زیادہ نیک اعمال کی طرف متوجہ ہوگا، فرائض و واجبات کی ادائیگی کی طرف زیادہ توجہ دے گا، زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچنے کی کوشش اور اہتمام کرے گا، وہ تھوڑے عمل کے نتیجے میں اللہ رب العزت کا محبوب اور مقرب بن جائے گا۔ ان دنوں کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت اور ان کی اطاعت میں اور نیک کاموں کو انجام دینے میں ہم اس طرح سے ان دنوں کو گزارنے کی کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال ہو جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایام غفلت اور لاپرواہی میں اور سستی میں ضائع ہو جائیں، جو کہ پوری ہم قوم جو ہے ہم سستی کا شکار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس موسم کو، جو ایک خاص موسم ہے یہ، اس کو لوٹنے کی ہمیں توفیق دے دے۔ پھولوں سے خوشبو آ جائے، ان کی خوشبو کا پتہ اس وقت چلے گا جب ہم ان پھولوں کے آس پاس ہوں گے۔
اگر کمرے میں دروازہ بند کر کے بیٹھ جائیں گے تو گلشن کے پھولوں کی خوشبو کا کیا پتہ چلنا ہے؟ تو اگر ہم نے ان موقعوں سے فائدہ اٹھانا ہے تو اپنے آپ کو اعمال میں لگائیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اللہ اکبر، کہ دوڑ لگاؤ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دوڑ لگاؤ۔ تو ان دنوں میں ہمیں دوڑ لگانے والا معاملہ کرنا چاہیے اعمال کے اعتبار سے۔ ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ بھی روایت ہے کہ رحمت کائنات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا دن کوئی نہیں، اور ان دنوں کے عمل کے مقابلے میں کسی اور دن کیا ہوا عمل اتنا محبوب نہیں، لہٰذا تم ان دنوں میں تسبیح اور تمہید کثرت سے کیا کرو۔ لہٰذا ان دنوں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنی چاہیے، کیونکہ جتنے بھی ایسے کلمات ہیں جن کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جاتی ہے، ان سب کے سردار یہ 4 کلمات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ لہٰذا یہ دن بھی سب سے زیادہ عظمت والے اور ان ایام میں کیا ہوا عمل بھی سب سے زیادہ عظمت والا ہے، اور یہ 4 کلمات تمام کلمات کے سردار ہیں اور عظمت والے ہیں، اس لیے جو شخص ان کلمات کو ان دنوں میں کثرت سے پڑھے گا وہ بھی اللہ کے حکم سے سردار بن جائے گا اور اللہ تعالیٰ کا محبوب اور مقبول بن جائے گا، کیونکہ ان کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو احد پہاڑ کے برابر عمل کر لے؟ اب احد پہاڑ مدینہ طیبہ کے پہاڑوں میں سب سے بڑا ہے۔ صحابہ کرام نے جواب دیا کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو احد پہاڑ کے برابر عمل کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر آدمی عمل کر سکتا ہے۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ ہم میں سے ہر آدمی احد پہاڑ کے برابر عمل کر لے، یہ کیسے ممکن ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، الحمدللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، اللہ اکبر کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، لا الہ الا اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ عمل کتنا ہلکا کہ 1 منٹ یا 2-3 سیکنڈ کے اندر آدمی سبحان اللہ ادا کر لے اور آخرت میں اس کا ثواب احد پہاڑ کے برابر اس کے نامہ اعمال میں پہنچ جائے گا۔ کس قدر آسان کام، کس قدر بڑا اجر ہے۔ اور اس سے یہی لگتا ہے جیسے رمضان کریم کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ اللہ نے اس لیے رمضان کریم عطا فرمایا ہے امت محمدیہ کو کہ وہ اللہ کے رسول کی امت کو بخشنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی بالکل وہی نظر آتا ہے کہ بخشش کے بہانے ہیں، بہانے بہا دیے کہ چھوٹے سے اعمال، ذکر و اذکار جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا نا کہ یہ کلمات ایسے ہیں جو زبان پہ بہت ہلکا، بہت یہ کلمات ہلکے ہیں اور میزان اعمال پہ بہت وزنی ہیں اور اللہ کو بہت محبوب اعمال ہے یہ۔ تو لہٰذا ایک انسان کے لیے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے ان کی کثرت کرنی چاہیے کہ اس قدر کثرت کریں کہ بے دہانی میں ہماری زبانوں سے یہ جاری ہو جائے۔ اسی لیے جو فضائل پر مبنی احادیث ہے ان میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے تو اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے کہ اس نے 100 عربی غلام اللہ کے لیے آزاد کر دیے۔ اللہ اکبر۔ اور جس شخص نے 100 مرتبہ الحمدللہ کہا تو اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اس نے 100 گھوڑے ساز و سامان کے ساتھ
یعنی اس کے اوپر جو سامان ہوتا ہے، اس کے اوپر جو اس کا وزن ہوتا ہے، اس کے ساتھ راستے میں جہاد کے لیے بھیجے۔ اللہ اکبر۔